یہ لوگ جو ووٹ آپ سے لیتے اور اپنے ضمیر کا سودا کرتے، اپنے ضمیر کو بیچتے، ضمیر کی قیمت لگاتے، آپ سے بھی غداری کرتے، اپنی قوم سے بھی غداری کرتے، اپنے آئین سے بھی غداری کرتے اور اپنے دین سے بھی غداری کرتے ہیں۔ اس لیے آپ سب نے جتنے بھی یہاں نوجوان کھڑے ہیں پر جو بھی میری آواز سن رہے ہیں، یہ جو جنگ ہے یہ عمران خان کی نہیں، یہ آپ سب کی جنگ ہے۔ یہ سیاست نہیں، یہ جہاد ہے۔ ہم نے جو سازش ہوئی تھی، امریکہ نے یہاں کے جو میر جعفر اور میر صادق کو ساتھ ملا کے 22 کروڑ پاکستانیوں کی منتخب کی ہوئی حکومت، انہوں نے سازش کر کے وہ حکومت گرائی اور اس ملک کے بڑے بڑے ڈاکوؤں کو ہمارے اوپر بٹھا دیا، 22 کروڑ لوگوں کی توہین کی، ہماری توہین کی۔ اپنے ملک میں میں مغرب کو بہت بہتر جانتا ہوں، میری بڑی زندگی کا حصہ کرکٹ کی وجہ سے مغربی ممالک میں گزرا۔ اپنے ملک کے اندر ایک ضمانت کے اوپر، ضمانت پہ انسان کو وہ چپراسی کی بھی نوکری نہیں دیتے۔ ہمارے ملک پہ ایک کرپٹ ترین، ایک جوتے پالش والے کرنے کو ہمارا سربراہ بنا دیا۔ بتائیں کیا آپ چیری بلاسم کو اپنا وزیر اعظم مانتے ہیں؟ کیا حمزہ ککڑی کو اپنا وزیر اعظم مانتے ہیں؟ اور کیا آصف زرداری بیماری کو آپ اس کو مانتے ہیں؟ اور آپ جس کی قیمت بڑی مہنگی ہو گئی ہے ڈیزل کو مانتے ہیں؟ کون کبھی ان کو تسلیم نہیں کرے گی۔ میں آج چیلنج کرتا ہوں، آپ جتنا مرضی ایف آئی آر کاٹے، میرے اوپر 15 ایف آئی آر کاٹ چکے، میری ٹیم کے اوپر دہشت گردی کے کیس کاٹ چکے، ہمارے صحافی ایاز امیر جو یہیں وہ بھی چکوال ڈسٹرکٹ سے، ایاز امیر کو انہوں نے شرمندہ کروایا، اس کو مارا اور عمران ریاض کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیا۔ دھمکیاں دی جا رہی ہیں، ایک ٹیلی فون جس کا کوئی نمبر نہیں آتا وہاں سے دھمکیاں دی جاتی ہیں، ڈرایا جاتا ہے، خوف دلوایا جاتا ہے۔ ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے لاہور میں، اس کی صرف ایک مشن ہے کہ کسی نہ کسی طرح ان چوروں کو الیکشن جتا دے۔ وہ لاہور والے کو بھی میں بتا رہا ہوں کہ تم نے جو مرضی کرنا ہے، تم صرف اپنے آپ کو ذلیل کرو گے، لوگ تمہیں برا بھلا کہیں گے،
تم جتنی دھاندلی کرو گے، تم جو مرضی کر لو، دھاندلی کے باوجود انشاءاللہ جب یہ بائی الیکشن کا اگلے اتوار ان کے فیصلے آئیں گے تو حمزہ ککڑی واپس میرے خوشاب کے نوجوانوں، اب میں آپ کو ایک میں بات کہنا چاہتا ہوں، غور سے سنیں اور سامنے بس بڑے اونچ سے سنیں۔ ابھی برطانیہ میں برطانیہ کے پرائم منسٹر کو اس کی اپنی جماعت نے اس کو برطرف کر دیا، ہٹا دیا۔ غور سے میری بات سنیں کہ مولانا رومی سے کسی نے ایک دفعہ پوچھا، مولانا صاحب انسان تو مرتے ہیں، قوم کیسے مرتی ہے؟ مولانا رومی نے کہا جب وہ اچھے اور برے کی تمیز ختم کرتی ہے قوم مر جاتی ہے۔ یہ خوشاب کے لوگوں اور نوجوانوں میں خاص طور پہ آپ کے لیے کہہ رہا ہوں، اللہ نے مجھے موقع دیا ساری دنیا دیکھنے کا۔ میں نے دنیا میں وہ ملک دیکھے وسائل کے باوجود غریب، غربت، اور میں نے وہ ملک دیکھے، سوئٹزرلینڈ میں نے دیکھا وسائل نہ ہونے کے باوجود دنیا کا سب سے خوشحال ملک ہے۔ فرق کیا؟ فرق وہ ہے جو میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے تقریباً 1500 سال پہلے کہہ دیا۔ انہوں نے دو چیزیں کہی۔ انہوں نے کہا جو قوم طاقتور ڈاکوؤں کو نہیں پکڑتی اور چھوٹے چوروں کو جیلوں میں ڈالتی ہے وہ قوم تباہ ہو جاتی ہے۔ جو قوم ملک کے اربوں روپیہ چوری کرتے ہیں، جب وہ قوم ان کو NRO دیتی ہے قوم مر جاتی ہے، تباہ ہو جاتی ہے۔ قرآن میں وہ کہتا ہے اللہ کہ میری زمین پہ نکل کے دیکھو کتنی قومیں تباہ ہوئی جو میرے حکم پہ نہیں چلی تمہارے سے پہلے۔ کتنی قومیں قرآن کے اندر آپ پڑھیں، کتنی قومیں تباہ ہوئی، تاریخ پڑھیں۔ ہمارے سامنے قومیں ٹوٹی، ہمارا ملک ٹوٹا، ہمارا ملک کا ایک حصہ بنگلہ دیش بن گیا ہماری زندگی میں، ٹوٹ گیا پاکستان، یوگوسلاویا ٹوٹ گیا، سوویت یونین ٹوٹ گئی۔ اگر ملک کامیاب ہوتے ہیں تو ان کے کئی اصولوں کے اوپر جو اللہ نے بنائے ہوئے اصول، سب سے بڑا اصول انصاف۔ مدینہ کی ریاست میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل اور انصاف کے اوپر کھڑی کی تھی۔ اللہ نے حکم دیا تھا امر بالمعروف، سارے انسانوں کو حکم دیا تھا کہ تم نے سچ اور حق اور اچھائی کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، تم نے بدی کے خلاف جہاد کرنی ہے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ تو جب میرے خوشاب کے باشعور شہریوں ایک معاشرہ بڑے بڑے ڈاکوؤں کو ملک کے اوپر بٹھا دیتا ہے، وہ اپنی تباہی کے راستے پر نکل جاتا ہے۔ جب ایک ملک شہباز شریف جیسا کرپٹ آدمی، نواز شریف جیسا کرپٹ بھگوڑا آصف زرداری جو 30 سال سے ملک کو لوٹ رہا ہے، اور فضل الرحمان
اسلام کی کرتا ہے اور اپنا زمین ڈیزل کے پرمٹ پہ بیچتا ہے. جب یہ لوگ ایک ملک کے اوپر قیادت میں آ جاتے ہیں تو میرے خوشاب کے لوگوں، میرے بہنوں، میرے بھائیوں، میرے بچوں، یہ یاد رکھیں وہ ملک کی تباہی، ملک کی بربادی، وہ ملک فنائی تباہی کی طرف جاتا ہے. اس لیے میں جو آپ کے پاس یہاں آیا ہوں صرف آپ کو ایک چیز بتانے کے لیے کہ یہ جو الیکشن ہے یہ بائی اسمبلی الیکشن نہیں ہے. اس میں پاکستان کے مستقبل کا فیصلہ ہوگا کہ کیا ہم ان چوروں کے نیچے، کیا ہم ان چوروں کی قیادت، کیا یہ ہمارا مستقبل ہے، یا ہم ایک آزاد خود مختار ایک حقیقی آزادی کی جنگ لڑ کے ہم ایک وہ پاکستان بنائیں گے جس پاکستان کا نعرہ تھا پاکستان کا مطلب کیا، اور میرا تیرا رشتہ کیا. ہم سب وعدہ کرتے ہیں ہاتھ اٹھا کر مل کر بولو، اور لا الہ الا اللہ کا مطلب کہ اللہ کوئی نہیں ہے خدا تیرے سوا، کسی کے سامنے نہیں ایک مسلمان جھکتا. اور صرف ہم اس کو شرک نہ سمجھیں کہ مورتیوں کے سامنے نہ جھکنا، مٹی کے بتوں کے سامنے نہ جھکنا، صرف یہ شرک نہیں. کوئی بھی جو اللہ کے کسی کے سامنے بھی آپ جھکیں گے. سب سے بڑا بت خوف کا بت ہے. خوف کی وجہ سے، خوف کی بت کی پوجا کرنے کی وجہ سے انسان غلام بن جاتا ہے. اس لیے میرا اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ جو لوگ ایمان لے آئے میں ان کے خوف دور کر دیتا ہوں. لا الہ الا اللہ انسان کو غیرت دیتا کہ میں اللہ کسی کے سامنے نہیں جھکوں گا. تو یہ جو اوپر چور بیٹھ گئے خوف طاری کر رہے ہیں لوگوں پہ، صحافیوں پہ، سیاستدانوں پہ، دہشت پھیلا رہے ہیں کہ ہم ان کو قبول کر لیں. سن لو شہباز شریف چیری بلاسم، اور سن لو حمزہ ککڑی، سن لو سرداری. تم ظلم کرنے والے سندھ کے لوگوں کے اوپر ظالم آدمی، تم بھی کان کھول کے سن لو، اور ڈیزل تم بھی سن لو. ہم پاکستان کے لوگ کبھی تمہیں تسلیم نہیں کریں گے. ہم وہ لوگ ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ جان دینے کے لیے تیار ہیں. ہم وہ لوگ ہیں جو کسی صورت کبھی بھی نہیں کریں گے. ہم وہ لوگ ہیں اگر یہ اوپر بیٹھے ہوئے پیسے کے خدا کی پوجا کرنے والے، پیسے کی بت کی پوجا کرنے والے، یہ شہباز شریف، نواز شریف اور یاسر زرداری جن کا پیسہ باہر پڑا ہے، مغربی بینکوں میں پیسہ پڑا ہے، آف شور اکاؤنٹس میں پیسہ پڑا ہے، لندن میں بڑے بڑے مغربی شہروں کے اندر بڑے بڑے محلات ہیں ان کے، یہ اپنے پیسے کے غلام ہیں. یہ کبھی
یہ کبھی اس ملک کی مفادات کے لیے نہیں کھڑے ہوں گے۔ جب امریکہ نے ہمارا ایک سربراہ جب امریکہ کے سامنے گھٹنے ٹیک گیا اور امریکہ کی جنگ میں ہم نے شرکت کی، 80,000 پاکستانی ہم نے امریکہ کی جنگ میں قربان کیے۔ 80,000 کتنے ہمارے یہاں اس سارے علاقے کے اندر کتنے ہمارے نوجوان جو فوج میں سے شہید ہوئے، اپنی جانیں دی انہوں نے، جنگ کسی کے لڑ رہے، قربانی پاکستانی دے رہے۔ ہمارے ملک کو جو نقصان ہوا قبائلی علاقے کے اندر جو تباہی مچی، 35 لاکھ لوگوں نے قبائلی علاقے سے نقل مکانی کی۔ اس ملک کے اوپر جو انسان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا کہ ہم امریکہ کی مدد کر رہے ہیں اور امریکہ ہمارے اوپر 400 ڈرون اٹیک کر رہا تھا جب زرداری اور نواز شریف سربراہ تھے۔ ایک دفعہ انہوں نے مذمت نہیں کی امریکیوں کے سامنے کہ سارے انسانی حقوق کی خلاف ورزی کہ آپ امریکہ فیصلہ کرنا مارنا کسے، 8,000 میل، اور کوئی ان کا پوچھنے والا نہیں تھا کیونکہ یہ امریکیوں کے غلام ہیں۔ ہم اس لیے میرے خوشاب کے بادشاہوں شہریوں یہ سمجھ آؤ کہ یہ جو اوپر امریکہ نے ہمارے ملک میں سازش کر کے میر جعفر اور میر صادق کے ساتھ مل کے، کبھی سازش باہر سے کامیاب نہیں ہوتی جب تک ملک کے اندر میر جعفر اور میر صادق نہ ہو۔ جب انگریزوں نے مسلمانوں کو ہٹا کے حکمرانی کی تھی ہندوستان پہ، اس سے پہلے 600 سال مسلمان ہندوستان کے حکمران تھے، تو جب انگریزوں نے مسلمانوں کی حکمرانی ختم کی تو انہوں نے بنگال سے شروع کیا، اور بنگال کے اندر وہ کبھی کامیاب نہ ہوتے اگر وہاں ایک غدار میر جعفر اگر وہ نہ بیٹھا ہوتا اور انگریزوں کے ساتھ نہ مل کے سراج الدولہ کو شکست دلواتا۔ اور پھر ٹیپو سلطان دلیروں کی طرح شیروں کی طرح لڑا تھا اپنے لوگوں کی آزادی کے لیے، اور میر صادق غدار نے انگریزوں کے ساتھ مل کے ٹیپو سلطان کو شکست دلوائی اور اس کی شہادت ہوئی۔ غداروں نے اس ملک ہندوستان کو انگریزوں کا غلام بنایا۔ اب یہ پھر غدار ان کے ساتھ مل کے یہ چوروں کو اوپر لے کے آئے، کیونکہ یہ چور کبھی بھی امریکہ کے سامنے اپنی قوم کے مفادات کے لیے کبھی کھڑے نہیں ہوں گے، نہ کبھی پہلے کھڑے ہوئے۔ تو اس لیے یہ جو ہمارا الیکشن ہے یہ الیکشن نہیں ہے، یہ پاکستان کی حقیقی آزادی کی جدوجہد ہے، جنگ ہے، جہاد ہے۔ اور میں آج آپ کے پاس صرف آیا اس لیے ہوں آپ سب کو بتانے کے لیے کہ آپ نے ذمہ داری لینی ہے، ایک ایک نوجوان نے ذمہ داری لینی ہے۔ یہ جو شریف برادران اور ان کے بیٹے اور بچے، انہوں نے زندگی میں کبھی کوئی چیز ایمانداری سے نہیں کی۔ بزنس ہے تو وہ کرپشن ہے، الیکشن ہے تو اس میں داخلی ہے، عدالت تو وہاں جھوٹ بولتے ہیں، سارا ٹبر جھوٹ بولتا ہے۔ بیٹی کہتی ہے کہ میری لندن تو چھوڑو، پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے۔ اور جب وہ یہ چیز کہہ رہی تھی اس کو کیا پتا تھا کہ اللہ الحق ہے؟ 2 سال کے بعد وہ 2014 میں یہ کہہ رہی تھی، 2016 کے اندر ایک بین الاقوامی انکشاف ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں پیناما پیپرز، اور اس میں پتا چلتا ہے
کہ لندن تو چھوڑو پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں. پراپرٹی پاکستان میں لندن میں کہنا تھا کہ سستی پراپرٹی کوئی نہیں، کیونکہ سب سے مہنگے لندن کے علاقے میں انکشاف ہوتا ہے کہ 4 بڑے بڑے محلات مریم بی بی کے نام پہ. تو سنیں، انہوں نے الیکشن میں دھاندلی کرنی ہے اور ان کے ساتھ وہ لاہور میں مسٹر ایکس بیٹھا ہوا ہے. اب میں کہوں گا نہیں کہ مسٹر ایکس کون ہے، آپ خود ہی اندازہ لگا لیں. اب جانتے ہیں مسٹر ایکس کون ہے؟ ایک پہلے نے ان کے لیے 2013 میں دھاندلی کی تھی، اس کو انہوں نے نوازا، پہلے اینٹی کرپشن کا ہیڈ بنایا، اب ایک اور اس نے نواز دیا ہے. تو وہ بیٹھا ہوا ہے. اور دوسرا چیف الیکشن کمیشن یہ پوری طرح ان کے ساتھ مل کے تیار ہے دھاندلی کے لیے. اور اس کی ابھی آج ہی میں نے دیکھا ہے کہ اس کی بیوی کو ایک بہت بڑا ایسا عہدہ دیا جس میں بڑا پیسہ بن سکتا ہے. کوئی کسٹم میں لگا دیا اس کو، اپریزر کے اندر بڑا پیسہ بنتا ہے، اس کو بھی رشوت دے دی شریفوں نے. تو انہوں نے دھاندلی کرنی ہے. ہم نے دھاندلی کے باوجود یہ دھاندلا بھی کر لیں، انشاءاللہ ہم شکست دیں گے ان کو. تکڑے دلیر خوشاب کے، اور مجھے پتا ہے خوشاب کے دلیر نوجوان ہیں، ڈرنے والے نہیں ہیں. آپ نے ہر پولنگ اسٹیشن پہ پہرا دینا. یہ دھاندلی کی کوشش کریں گے، ہم تیار ہوں گے. کیوں تیاری ہوگی آپ کی؟ انشاءاللہ تیاری ہوگی. اور دھاندلی کے باوجود انشاءاللہ اگلی اتوار کو جو رزلٹ آئے گا، مجھے ابھی سے نظر آ رہا ہے کہ